حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ کراچی، قائدین محترم، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے بہت ہی معزز امیدواران، ریزرو سیٹس پہ اقلیتی برادری کے بہت ہی معزز قائدین اور نمائندگان، میرے پرعزم، حوصلہ مند، مجاہد صفت اور جد و جہد میں مسلسل برسر پیکار میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، عزیز نوجوانوں، عزیز بیٹوں اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی نے اپنے فیصلے کے مطابق ایک ایمان پرور، پرعزم، حوصلہ مند، کلیئر ویژن کے ساتھ 2024 انتخابات کا مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ویسے بھی بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، آج کا خطاب تو ایٹم بم تھا، اور حقیقت ہے انہوں نے کراچی کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہر پہلو، ہر بنیاد اور مستقبل کے پورے لائحہ عمل کو ایمانی جذبے کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کراچی کے عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ خطاب اور جذبہ بھی اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اور آئندہ کے مراحل کے لیے پرعزم اعلان اور آپ کی کمٹمنٹ 8 فروری کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کی جیت کا ذریعہ بنے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں خوشی ہے، پورا ملک اس چیز کا معترف ہے، ہم پورے ملک میں کہیں بھی جاتے ہیں، گزشتہ عرصے میں مسلسل کراچی میں عوامی محاذ پر جس طرح کیلکولیٹڈ، منظم، ایک شاندار منصوبے کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ عوامی محاذ پر آواز اٹھائی، جماعت اسلامی کے سب افراد نے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت پر اعتماد کیا، آج پورے ملک میں اس جد و جہد کو، اس محنت کو، اس ویژن کو اور اس کی بنیاد پہ شہر کراچی کو بیدار کرنے کی جو
محنت ہوئی ہے، لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لوگ آج کراچی سے بڑی توقعات رکھتے ہیں۔ پوری تنظیم نے، خواتین نے، نوجوانوں نے، میڈیا، سوشل میڈیا کی ٹیم نے، طالبات نے، طلباء نے اور شہر کراچی کے ہر فرد نے جس محنت سے کام کیا ہے، الحمدللہ عوامی مسائل پہ فوکس بھی کیا گیا ہے، عوام کا اعتماد بھی حاصل کیا ہے۔ غزہ ملین مارچ نے شہر کراچی کو پوری دنیا میں، عالم اسلام میں ہراول دستے کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ آپ نے ایمانی اور دعوتی جذبے کے ساتھ کراچی کو ریگین کیا ہے۔ بلدیات میں آپ جیت گئے، لیکن یہ مینڈیٹ چرایا گیا، لیکن چوری کرنے والے رسوا ہوئے ہیں۔ آپ کی پرعزم جدوجہد نے کراچی کو وقار اور عظمت اور عزت کے مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ اسی لیے آج لوگوں کو کراچی سے بڑی امیدیں ہیں، کارکنان کے لیے بڑا چیلنج ہے، خواتین نوجوانوں کے لیے بڑا ٹاسک ہے کہ جس مرحلے کو آپ نے حاصل کیا، کراچی کو پھر جماعتی شہر بنایا۔ 8 فروری کے لیے آپ کو پہلے سے بڑھ کے کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ ماحول آپ کے حق میں، فضا آپ کے حق میں، شہر کا ہر فرد آپ کی محنت کو تسلیم کر رہا ہے۔ کراچی کے عوام اس بات کو دیکھ رہے ہیں، پھر کراچی کو لوٹنے، کراچی کے عوام پہ ڈاکہ زنی، کراچی کے عوام کے رخ کو اپنے حق میں زبردستی کرنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا تحرک، آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد، ایک ایک گھر تک پہنچنا، پرعزم ہو کے آئندہ 31 دنوں کی تحریک کو انشاءاللہ آپ کراچی کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، پاکستان کی سیاست کو بچائیں گے۔ میرے دوستو، 8 فروری کا الیکشن ملک کے لیے ناگزیر ہے، لیکن التوا، ہیلے بہانے، حربوں کے ذریعے لوگوں میں بے یقینی، بے اعتمادی، لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن
پاکستان کی ضرورت ہے آئین کی حفاظت ہو، آزاد عدلیہ ہو۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ 25 کروڑ عوام کے جمہوری حق کی حفاظت کی جائے۔ سینٹ کے چند ارکان نے قرارداد پیش کی، امام کو مزید پڑھایا۔ جماعت اسلامی نے سینٹ میں اس قرارداد کی رد اور انتخابات کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس وقت پاکستان بڑے بحرانوں سے دوچار ہے، اخلاق کا، تہذیب کا، نظریے کا، سیاسی آئینی پارلیمانی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اقتصادی تباہی، معاشی سرکل کا جام ہونا، عام آدمی، غریب آدمی کی زندگی دوبر ہونا، عام آدمی کے لیے بجلی، گیس، پانی، ٹرانسپورٹ، زندگی کی بنیادی سہولتیں چھینی جا رہی ہے۔ IMF بدترین شرائط، قرضوں کا انبار، سود کی لعنت اور پاکستان کی معیشت پہ کرپشن جو دیمک کی طرح اسے چاٹ رہی ہے۔ ان حالات میں جب قوتیں سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہے، بیڈ گورننس ملک کو تباہ کر رہی ہے، عوام کو مایوسیوں میں رکھ کے ہماری آزادی کو خطرات میں ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن انتخابات کی انجینئرنگ اور انتخابات کو مینیج کرنا یہ ملک و ملت کے لیے ہولناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ 76 سالوں میں پہلے فوجی مارشل لاء نے ایبڈو کے ذریعے سیاسی قیادت کو بے دخل کیا، پھر مارشل لاء آیا، الیکشن ہوا، نتائج نہ تسلیم ہوئے، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ پھر مارشل لاء آیا، پاکستان کو غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے اس کے تانے بانے توڑ دیے گئے۔ پھر مارشل لاء آیا اور پاکستان میں NRO کے ذریعے بدکار لوگوں کو، نااہل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو ملک کی تقدیر کا مالک بنایا۔ اس 70 کے بعد قوم نے دیکھا ہے کہ بھٹو خاندان پروجیکٹ تیار ہوا، شریف خاندان پروجیکٹ بنایا گیا۔ جب فوجی PP مسلم لیگ سے لوگ مایوس ہوئے، پھر ایک
اور پروجیکٹ تیار کیا، لیکن نتائج سب کے ایک ہیں۔ ملک معاشی طور پر، انتظامی طور پر، وحدت اور یکجہتی کے اعتبار سے بڑے خطرات سے دوچار ہوا ہے۔ آج لاپتہ لوگ ہیں جن کے خاندان بلکتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ آج مضبوط پالیسی سازی نہیں ہے جس سے پاکستان کی دشمن قوتیں دہشت گردی کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ آج اغیار عالمی استعماری ادارے پاکستان کی غیر مستحکم سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنی مرضی کو مسلط کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی چاہتی ہوگی، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں، سیاستدان، قومی قیادت، نیشنل لیڈرشپ، جمہوریت کے دعوے دار، پاپولر سیاست کے دعوے دار اس چیز کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے، جو کرسی کی ہوس میں، اقتدار میں، نتائج کے لیے ان دہلیزوں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ضرورت ہے قومی قیادت ہوش کے ناخن لے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے، قومی ترجیحات پہ قومی قیادت کو کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا ہوگا، وگرنہ مقتدر طبقے تشتری میں رکھ کے نہ صاف شفاف الیکشن دیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والوں، ہمارا موقع پہ کسی کو لاڈلا نہ بناؤ، کسی کو ریاست کی اندھی طاقت سے، جمہوری حق سے محروم نہ کرو، لیکن لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق بناتا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ کرسی کی ہوس میں سیاسی جماعتیں کسی کا اعلی کار نہ بنے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ سیاست کو مال دولت اور پیسے کا کھیل نہیں بننا چاہیے، اور ضابطہ اخلاق میں جو اخراجات سب پارٹیوں نے اتفاق کیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے، جمہوریت کے دعوے، آئین کے دعوے، لیکن جماعتیں آئین کے آرٹیکل 62-63 کو عمل میں لانے کو تیار نہیں۔ جمہوریت سیاست کے دعوے ہے، لیکن المیہ ہے
کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اس لیے میں کراچی کے عوام سے، بیدار عوام سے، باشعور عوام سے، آپ علم، مہارت، ٹیکنالوجی، اپنی صلاحیتوں، کراچی منی پاکستان ہے، کراچی کی سیاست درست ہو جائے، کراچی کی سیاست ملک کے لیے ہراول دستہ بن جائے، کراچی کی سیاست اصول، نظریے پاکستان کی وحدت کے راستے پر لوٹ آئے تو یہ پاکستان بے شمار مسائل سے نجات پا لے گا. اس لیے میں کراچی کے کارکنان سے، جوانوں سے، میڈیا کے لوگوں سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج سب کو آزما لیا. کراچی کے عوام نے جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیے، پیسے دیے، لیکن کراچی کے عوام کو لاشیں ملی، ذلت دی گئی، رسوائی دی گئی، کراچی کو قومی دھارے سے کاٹا گیا. آج آپ کے ذمے یہ بڑا ٹاسک ہے. عام انتخابات میں، قومی انتخابات میں کراچی کو بلیک میلنگ سے، کراچی کو لوگوں کے معاملات پہ سودا بازی سے آزاد کرانے کے لیے جماعت اسلامی کی جیت کراچی کے لیے ضروری ہے. جماعت اسلامی کی جیت پاکستان کی وحدت کے لیے ضروری ہے. میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کو چلانے کے لیے قرارداد مقاصد ہے. اکابر علماء کے 22 نکات ہیں. پاکستان کو مسلکی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے. پھر پاکستان کے لیے آئین پاکستان پوری قوم کا متفقہ ڈاکومنٹ ہے. لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں بار بار جانے کا موقع ملا ہے. میرے دوستو، اصل بات یہی ہے، یہ لیڈرشپ، آزمائی قیادت، یہ سیاسی دھڑے، یہ سیاست کے شوقین اور سیاست سے کھیلنے والے نہ آئین پر عمل کرتے، نہ قرارداد مقاصد پہ عمل کرتے، نہ پاکستان کے نظریاتی محاذ پر کام کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے آج جماعت اسلامی نے 2018 کے بعد پالیسی حکمت عملی بنائی. آج قومی اسمبلی کے لیے ہم نے 266 میں سے 231 قومی اسمبلی کے امیدواران کھڑے کیے. 595
صوبائی نشستوں میں سے 562 حلقوں میں صوبائی کینڈیڈیٹس پیش کر دیے ہیں۔ ترازو نشان ہے، جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے قوم کے سامنے منشور پیش کر دیا ہے۔ ہمارا منشور اسلامی، خوشحال، مستحکم، کرپشن فری پاکستان ہمارا ہدف ہے۔ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی، جماعت کا منشور کاغذوں میں ہی نہیں، جماعت نے محنت کی ہے، افراد تیار کیے ہیں، بااعتماد ٹیم تیار کی ہے، ورکنگ گروپس بنائے ہیں، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پورے ملک میں سے محب وطن، محب دین، عوام کا دکھ درد رکھنے والے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی ہماری طاقت ہے، پاکستان کا فخر ہے۔ میں اوورسیز پاکستانی بھائیوں بہنوں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھٹو کی لہر تھی، بیرون ملک پاکستانی آنکھیں بند کر کے ادھر لگے ہوئے تھے، پھر نواز شریف کی لہر پیدا کی گئی، بیرون ملک پاکستانی میاں کو لانے میں فریبتا تھے۔ آج عمران خان کا گلیمر جوانوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کی حمایت نے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی امید کی طرف راغب کیا، لیکن نتائج آپ کے سامنے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بے لوث محبت رکھتے ہیں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں، آپ کی امیدوں، آپ کی تمناؤں، آپ کی خواہشات، آپ کی توقعات پہ پاکستان میں صرف جماعت اسلامی آپ کے جذبات کا احترام کر سکتی ہے۔ میں آخر میں پھر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمن صاحب، آپ نے ولولہ انگیز، ایمان پرور، حقائق پہ مبنی اور پورے شواہد کے ساتھ اس انتخابی مہم کے لیے رہنمائی دی ہے۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے، وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں گے۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ اپنی حکمت، اپنی طاقت سے ان دلوں کو ضرور اللہ کے دین کے غلبے کی طرف موڑے گا، اور میں یہی توقع رکھتا ہوں۔ اسی تمنا کے اظہار کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں غزہ مارچ کو عظیم الشان بنائیں گے. آنے والے دنوں میں ترازو کی جیت کے لیے کراچی کے ہر ووٹر تک پہنچیں گے. انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہوگا. ہمارا ایمان یقین ہے یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا. اس سرزمین پہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی بالادستی کا نظام آئے گا. لوگوں کے لیے عدل و انصاف آئے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.